زائرین جانے والوں کے لیے زمینی راستہ بند ہونے کے بعد اب مختلف قسم کی نئی رکاوٹیں جو سامنے آ رہی ہیں، وہ اس میں جو عزادار ہیں اور چہلم کے جلوس ہیں ان کو بہت ہی لمیٹڈ کرنے کا حکومتی فیصلہ ہے۔ یہ اتنے زیادہ کیوں ان کو تنگ رستہ دیا جا رہا ہے؟ اس کا اثرات کیا ہوں گے؟ آج کے پروگرام میں اس پر تفصیلی گفتگو کریں گے۔ احسن رضا صاحب اپنے خیالات سے ہمیں آگاہ کریں گے، سر بتائیے گا۔ تھینک یو ویری مچ۔ یہ ہماری آج کے اس ویڈیو کا کنٹیکسٹ جو ہے وہ کل کے مجلس وحدت المسلمین کی ہونے والی ایک پریس کانفرنس ہے، جس میں انہوں نے حکومت پر بہت شدید قسم کے الزامات لگائے ہیں کہ حکومت اور خاص طور پر پنجاب حکومت نے جو چہلم کی ایکٹیویٹی ہیں ان کو محدود کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ عوام میں پہلے ہی شدید بے چینی ہے زمینی رستوں میں پابندی کی وجہ سے، اور اس تناظر میں اب یہ جس طرح کی خبریں آ رہی ہیں کہ حکومت نے چہلم کے اوپر پابندی لگانے کا فیصلہ کیا ہے۔ اس میں پولیس جو محکمہ داخلہ ہے، ہوم ڈپارٹمنٹ جو ان چیزوں کو ریگولیٹ کرتا ہے، یا پولیس ڈپارٹمنٹ یا ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشنز، ان کی طرف سے کوئی خاطر خواہ کوئی ہینڈ آؤٹس یا نوٹیفیکیشن یا کلیئر کٹ انسٹرکشن سامنے نہیں آئی۔ لیکن مجلس وحدت المسلمین کے لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ جو امام بارگاہوں کے منتظمین ہیں ان کو بلا بلا کر کہا جا رہا ہے کہ آپ نے ان اجتماعات کو اس طرح سے انعقاد کرنا ہے کہ لوگ جس طرح وہ پیدل چل کے آتے ہیں وہ نہ آئیں، ایک خاص وقت میں یہ پروگرام شروع اور ختم ہو جائے۔ کرن، آپ نے کچھ عرصے سے دیکھا ہوگا، میرے خیال میں یہ ٹرینڈ جو ہے میں اس کو کلوزلی آبزرو کر رہا ہوں، یہ پچھلے 5-6 سال میں نا بہت شدت سے ابھر کر آیا ہے کہ چہلم والے دن جو عزاداران ہیں وہ گھر سے ٹرانسپورٹ کی بجائے وہ پیدل سفر اختیار کرتے ہیں امام بارگاہ تک یا جلوس تک پہنچنے کے لیے۔ تو اس سے یہ پورے شہر میں، یعنی کہ لاہور شہر کی مثال لیں، ملتان کی لیں، کراچی کی لیں، کسی بھی بڑے شہر کی یا چھوٹے شہر کی مثال لیں، تو اس دن زندگی تو چل رہی ہوتی ہے کیونکہ وہ ایک ورکنگ ڈے ہوتا ہے، لیکن ایک یہ بہت ہی ویزیبل ایکٹیویٹی ہو جاتی ہے کہ لوگ، خواتین، مرد، بچے وہ ننگے پاؤں چل رہے ہوتے ہیں اور ان کے ہاتھ میں علم ہوتے ہیں یا کوئی اور زیارات ہوتی ہیں اور وہ نوحے پڑھتے ہوئے جا رہے ہوتے ہیں۔ تو اس پہ حکومت کی طرف سے جو کنسرن سامنے آتے ہیں یا آ سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ جی اتنے زیادہ لوگوں کی جب روڈ کے اوپر موومنٹ ہوگی تو پھر ان کی سیکیورٹی کا مسئلہ ہوتا ہے۔ دیکھیں، جب جلوس ہوتے ہیں محرم میں تو اس وقت پورے بڑے لیول پر پولیس کی ڈپلائمنٹ ہوتی ہے، ان کی حفاظت کا ہوتا ہے، پھر وہ روٹس ہوتے ہیں، پھر ٹائمنگ ہوتی ہے، تو وہ ایک آرگنائزڈ لیول پہ وہ ایکٹیویٹی ہو جاتی ہے۔ جہاں تک یہ چہلم کی اس پیدل چلنے والی ایکٹیویٹی جسے مشی کہتے ہیں، اور اس رسم کا تعلق جو ہے وہ عراق میں ہونے والی مشی کے رسم سے ہے، جس میں لوگ جو ہے نا وہ نجف سے لے کر کربلا تک سفر وہ پیدل طے کرتے ہیں، اور وہ 40 لاکھ کے قریب لوگ ہوتے ہیں اس اجتماع میں، تو اس میں کہا یہ جا رہا ہے کہ کم از کم 20 لوگ جو ہیں 20 لاکھ لوگ وہ پیدل سفر کرتے ہیں، اور وہ فاصلہ جو ہے کوئی 300 کلومیٹر کے قریب ہے، تو 3 دن 150 180 کلومیٹر آئی ایم ناٹ شور، لیکن 3 دن لگتے ہیں جس میں وہ لوگ 2 نائٹس کا سٹے کر کے تیسرے دن وہ ادھر پہنچتے ہیں۔ تو لوگ ادھر جو پاکستان میں ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم کربلا تو نہیں پہنچ سکتے، تو چلیں وہی رسم جو ہے نا اس کو چھوٹے لیول پر اتنا ادا کر دیں کہ وہ اپنے گھر سے نکلتے ہیں اور اپنے جو امام بارگاہ یا جس بھی مخصوص جگہ پہ جانا ہوتا ہے تو اس میں وہ پیدل جاتے ہیں۔ تو اس حوالے سے مجلس وحدت المسلمین نے یہ پریس کانفرنس کی اور انہوں نے بڑے احتجاج اور غصے کا اظہار کیا کہ حکومت ہماری جو مذہبی رسومات ہیں ان کے اوپر کیوں پابندی لگا رہی ہے۔ تو حکومت کی طرف سے میں نے جو ایک نقطہ نظر پیش کیا ہے وہ شاید یہ سیکیورٹی کا ہو سکتا ہے۔ سر، اگر پابندی کی بات کریں تو یہ سیکیورٹی کے پیش نظر پابندی لگ رہی ہے، تو اس کے علاوہ جو مجلس وحدت المسلمین نے نشاندہی کروائی ان کے علاوہ کس کس چیز پر اور کہاں کہاں پابندی لگ رہی ہے؟ حکومت کا موقف؟ دیکھیں کرن، دہشت گردی نے
ہمارے ہر سیکٹر کو متاثر کیا ہے. آپ کسی آفس کے سامنے سے گزرے ہیں تو آپ کو کیا نظر آتا ہے؟ وہ بیریکیڈڈ ہوتا ہے, آگے بوریاں پڑی ہوتی ہیں, یا کم از کم گارڈ کھڑے ہوتے ہیں. یہ چیزیں جو ایک نارمل کنٹری ہوتا ہے اس میں نہیں ہوتی. لیکن دہشت گردی کی ایک جنگ ہم نے لڑی ہے جس میں 1 لاکھ کے قریب لوگ شہید ہوئے ہیں, اور آرمڈ فورسز کے کوئی 15-20 ہزار لوگ شہید ہوئے ہیں, اور کئی $1 ٹریلین کا ہمیں نقصان اٹھانا پڑا ہے. تو اس دہشت گردی کی ایک قیمت ہوتی ہے, وہ ہم چکا رہے ہیں. تو یہ مجالس عزا اور محرم کے جلوس, اور اب یہ ہو گیا چہلم کے جلوس, ان کے علاوہ جو اور سیکٹر بہت زیادہ پابندی میں رہا ہے وہ ہے عرس. آپ کو اتنا زیادہ اس پہ ایشو نہیں بنا کیونکہ لوگ وہ پروٹیسٹ ہی نہیں کرتے. یہ شیعہ حضرات تو کھول کے سامنے آتے ہیں نا, بولتے ہیں, تو یہ میڈیا میں کبھی بات نہیں آئی. 2013 سے لے کر 2019 تک, یا شاید ابھی بھی وہ کچھ کسی لیول تک چل رہی ہے پابندی. درباروں پہ جو عرس ہوتے ہیں ان کے اوپر پابندی لگی رہی, ان کے عرس ہی نہیں ہونے دیتے تھے. اب یہ جو عرس ہے یہ ایک تو ان کا کوئی ریلیجیس ایلیمنٹ ہوتا ہے, عنصر ہوتا ہے, ایک ان کا کلچرل ٹچ ہے. بہت سارے عرس جو ہے جو نواحی علاقوں میں ہوتے ہیں, چھوٹے شہروں میں ہوتے ہیں یا ایون بڑے شہروں میں ہوتے ہیں, وہ ایک کلچرل ایکٹیویٹی بن چکے ہیں. وہاں پہ مرد آتے ہیں, وہاں پہ خواتین آتی ہیں, وہاں پہ بچے آتے ہیں, اور ایک سالانہ ایک تہوار ان کی زندگی کا وہ بن چکا ہوتا ہے جس کے لیے وہ تیاری کرتے ہیں کہ ہم نے اس عرس میں جانا ہے. اب وہاں پاکستان میں جہاں پہلے ہی ہمارے یہاں کلچرل ایکٹیویٹیز بہت کم ہیں, نہ ہونے کے برابر ہیں, تو ان میں ایک اس طرح کی ایکٹیویٹی کے اوپر پابندی کرنا وہ ایک بہت تکلیف دہ عمل تھا. اب پابندیاں ہٹ گئی ہیں, کچھ دہشت گردی کم ہوئی ہے, تو ان کے اوپر بھی تھوڑی بہت ریسٹرکشن کم ہوئی ہے, لیکن وہ کام بہت ہی اب ڈاکومنٹڈ ہے. حکومت کے لیول سے ان کو اجازت, منتظمین جو ہے ان کو اجازت لینی پڑتی ہے, NOCs لینے پڑتے ہیں, اور پھر وہی پراپر پولیس کی ڈپلائمنٹ ہوتی ہے. تو اس طرح کے اقدامات کے تحت اب یہ عرس ہو رہے ہیں. مجالس, کسی نے کوئی مجلس عزا منعقد کر دی ہو تو اس کے لیے آپ کو ہوم ڈپارٹمنٹ سے, DC آفس سے, لوکل جو ہے یا تھانے سے جا کے آپ کو اجازت نامہ لینا پڑتا ہے, اور وہ اکثر اوقات نہیں ملتا. تو یہ ایک اور عوام کے لیے تکلیف دہ عمل ہوتا ہے. تو ہم اس طرح کے حالات میں پاکستان میں رہ رہے ہیں کہ جہاں پہ ہماری کلچرل ایکٹیویٹیز جو ہے نا وہ سکویزڈ ہو گئی ہیں, اور جو مذہبی رسومات ہیں جن میں کلچر کا بہت زیادہ عمل دخل ہوتا ہے وہ بھی سکویزڈ ہوتی جا رہی ہے. سر, اس سے پہلے آپ نے سوال میں آپ نے بات کی کہ پاکستان میں یہ ایک سیکیورٹی کا کلچر کہ بوریاں پڑی ہیں اور گارڈ کھڑا ہے, یہ کلچر ہے. سر, یہ میں نے بھی تھوڑا سا آبزرو کیا ہے. ایک بہت ہی پارک ہے, چھوٹا ایریا ہے, میں اس کا نام نہیں لوں گی, جہاں پر میں شاید بچپن میں کھیلتی رہی ہوں, لیکن اب کوئی بہت ہی ہائی پروفائل سیکیورٹی کے وہاں پر منتقل ہونے کی وجہ سے انہوں نے جو بچوں کے کھیلنے کا پارک ہے اس کو ٹین لگا کے بند کر دیا ہے. ویسے تو میں چائنا کٹنگ کے بہت خلاف ہوں, لیکن میرا دل چاہتا ہے کہ اگر یہ پارک ہمارے لیے نہیں ہے تو یہ کسی کے لیے بھی نہ ہو, اور یہاں بھی چائنا کٹنگ ہو جائے. تو یہ پاکستان میں صرف مخصوص لوگوں کا یہ مائنڈ سیٹ کیوں ہے کہ ہم نے یہ سیکیورٹی کھیلنا ہے؟ یہ حالات تو ہم نے دیکھے ہیں, اس میں میڈیا نے آواز بھی اٹھائی. کوئی ماڈل ٹاؤن میں جائیں جہاں پہ شریف برادران کے وہ رہائش گاہ تھی, اب تو ادھر سے شفٹ ہو گئے, تو ادھر سے وہ سڑک انہوں نے بند کر دی تھی جس پہ میڈیا نے پوری آواز اٹھائی. ادھر ہم روزانہ ظفر علی روڈ سے گزرتے ہیں تو ان کی سیکیورٹی کی گاڑیاں کھڑی ہوتی ہیں چودھری برادران کے لیے. وہ سڑک بند تو نہیں ہے لیکن بہرحال وہ ایک ٹریفک میں خلل ہوتا ہے. اسی طرح جہاں پہ کوئی VIP کوئی شخصیت کی ریزیڈنس ہے یا ایون موومنٹ ہوتی ہے ادھر سے, تو وہ پورا علاقہ جو اس کی زد میں آ جاتا ہے. تقریباً 2010 کے آس پاس میں نے ایک سٹوری کی تھی جس میں ڈیفنس کے لوگوں نے وہ شکوہ کیا تھا کہ جی ادھر ہماری گلی کے اینڈ پہ حمزہ شہباز صاحب کا گھر ہے, تو جب وہ گھر سے نکلتے ہیں تو وہ پوری گلی کے جو گھر
گھر ہیں سب کے دروازے بند کروا دیے جاتے ہیں، یعنی کہ پورے اس پہ ایک کرفیو سا لگ جاتا ہے۔ بعد میں پھر کچھ حالات نارمل ہوئے تو انہوں نے یہ جو پریکٹس ہے نا وہ ختم کر دی۔ ہم اس چیز کو دونوں طرح سے لے سکتے ہیں، اس کو کنڈیم بھی کر سکتے ہیں کہ ایک وی آئی پی پرسنالٹی کی وجہ سے آپ نے علاقے کے پارک کو بند کر دیا، اور ادھر کے جو عوام، بچوں کے لیے پارک ہوتا ہے، خواتین کے لیے ہوتا ہے، لوکیلٹی کے لیے ہوتا ہے، وہ صرف اس وجہ سے بند کر دیا کہ جی وہاں پہ کوئی اور لوگ نہ انٹر ہوں، اور جس کی وجہ سے وہ جو شخصیت ہیں ان کے لیے کسی قسم کا پرابلم ہو۔ تو یہ جو پارک ہوتے ہیں یہ پبلک یوٹیلیٹیز ہوتی ہیں، ان کو کسی بھی شخصیت کی خاطر بند نہیں کرنا چاہیے۔ میں لاسٹ ایئر ایک فیملی کے ساتھ ان کو لے کے گیا 13 اگست کی رات کو مینار پاکستان، تو وہ آگے انہوں نے بند کیا ہوا تھا، کسی کو جانے کی اجازت نہیں دے رہے تھے۔ تو میں نے انتظامیہ سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ جی اندر کوئی ایک وی آئی پی پروگرام ہو رہا ہے جس میں اعلیٰ حکومتی عہدیداران موجود ہیں، چیف منسٹر مریم نواز بھی آئی ہوئی ہے۔ اچھا خیر، ہم جرنلسٹ اپنے کنیکشنز کا سہارا لیتے ہیں، تو میں کسی نہ کسی طرح اندر داخل ہو گیا۔ تو اس وقت جو پروگرام ہے وہ تقریباً وائنڈ اپ ہو چکا تھا، اور آپ کے اس لاہور شہر کی جو ٹاپ بیوروکریسی ہے وہ اس پروگرام میں موجود تھی، اور جو چیف ایگزیکٹوز ہیں اور ان کے آس پاس کے گرد کے جو لوگ ہیں وہ بھی اس پروگرام میں موجود تھے، اور وہ اس وقت جانے کی تیاری کر رہے تھے۔ اب رات کے 8 بج چکے تھے۔ اب آپ نے پارک کو بند کر دیا، علامہ گریٹر اقبال پارک جیسی جگہ کو 5 بجے سے لے کر رات کے 8 بجے تک، جس وقت عوام نے آنا ہوتا ہے، اور وہ بھی 13 اگست کی رات، اگلے دن چھٹی ہے تو ویکینڈ یا ڈے آف کی وجہ سے لوگ نکلتے ہیں چھٹی کی وجہ سے، تو عوام کے لیے تو وہ پارک بند ہو گیا۔ یہاں پہ ارباب اختیار اگر اپنے پروگرام کو کسی پرائیویٹ جگہ پہ کر لیتے جہاں پہ عوام کے لیے کوئی مصیبت نہ کھڑی ہوتی تو وہ بہت اچھا تھا۔ تو عوام میں پھر بہت غصہ ہوتا ہے، جس کا اظہار وہ پھر کب کرتے ہیں جب الیکشن ہوتا ہے۔ تو اس طرح کا وی آئی پی کلچر ہمارے لیے بہت ساری مشکلات پیدا کر رہا ہے۔ لیکن جہاں تک یہ چہلم کے اجتماعات کو محدود کرنے کا ایشو ہے، اور ان سے زیادہ جو ہے وہ مشی کے جو رسم ہے اس کو شاید کنٹرول کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اس کے لیے حکومت کو چاہیے کہ وہ جو سرکردہ رہنما ہے ان سے ڈائیلاگ کرے، اس کمیونٹی سے ڈائیلاگ کرے، یا ان کو سمجھا لے یا پھر ان کی بات سمجھ جائیں، کسی ایک نتیجے پہ پہنچ جائیں گے۔ لیکن بیٹھے بیٹھے اس طرح کے یک طرفہ اقدامات کرنا، اس سے عوام میں بہت بے چینی پھیلتی ہے۔ ویسے تو حکومت کی پالیسی ہوتی ہے کہ وہ عام عوام کو سہولت دے، سیکیورٹی دے، لیکن یہاں پر شاید عام عوام کی ہی سیکیورٹی چھیننے کے خطرات ہیں، اور یہ جو مسئلہ ہے امید کرتے ہیں کہ حکومت اس پر جلدی کوئی اپنا لاہ عمل تیار کر لے گی۔ آج کی ویڈیو یہیں تک تھی، آپ سے ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ خدا حافظ۔